رحمت دو جہاں سیدُ الانبیاء شافع المذنبین کے میرے آقا کا للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پیارے بچوں، بزرگوں اور بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آج یہ مجلس خاص طور سے اسٹوڈنٹس کے لیے سجائی گئی ہے جو عالمی مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد سے طے ہے کہ ہمارے جو بچے اسکولز میں پڑھتے ہیں اور جو بالغ ہو گئے ہیں، اسلام میں 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے، تو اب ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں اور مرکز سے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں یہ سارے قرآن حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. کوئی بھی ہٹ کے نہیں ہوتا کہ یہ مجلس ہم جو لگا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا. پورا ایک سورت ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو آیا کہ ماں باپ کے لیے حکم ہے، بڑوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرے، ان کی تربیت کرے. تو لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نماز مت چھوڑنا اور بھلے کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا، اور جب مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا، یعنی ہر حال میں بھلائی پر، اچھائی پر اور سچے راستے پر، حق کے راستے پر جمے رہنا کہ مصیبت، آفت، ڈر، خوف تمہیں سچائی کے راستے سے ہٹا نہ دے. اور میرے بیٹے یہ کام ہمت کے کام ہے. کون سے کام؟ نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم کرنا، برے کام سے روکنا اور مصیبت پہ کیا کرنا؟ صبر کرنا، یعنی ہر حال میں اچھائی پر، سچائی پر، انصاف پر جمع رہنا. تو آیا کہ یہ مجلس لگانا اللہ پاک کا ہم مسلمانوں کے لیے حکم ہے. ہم گارجین کے لیے، ہم استادوں کے لیے، والدین کے لیے حکم ہے بچوں کو نصیحت کریں. تو مرکز نظام الدین جو بنگلے والی مسجد میں ہے، ہم اس مرکز کو میوات والے اور پوری دنیا والے ایک درس گاہ اور ایک تربیت کا مرکز سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری اصلاح کا چابی ان کے پاس ہے، ہر کی چابی ان کے پاس ہے. تو ان کا حکم ہم سب پورا کرتے ہیں، اللہ رسول کے حکم پر چلتے ہیں. وہ کس کے اوپر چلیں؟ اللہ رسول کے حکم پر چلتے ہیں. تو ہم سبھی پورا کر رہے ہیں. تو اس میں ہم سب کو پاک خیر سے نوازیں گے، بھلائی سے نوازیں گے، اللہ بے انتہا ثواب دیں گے. ہم عبادت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ عبادت. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا عبادت ہے، اور علماء ہمیں اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. یہی تو بتا رہے ہیں کس وقت کا یہ حکم ہے. اب کیا بتا رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کس وقت کا یہ حکم ہے. تو پیارے بچوں، دوست اور بزرگ، ذمہ دار ساتھی بھی یہاں سبھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 110 میں مسلمان کی تعریف اور پریبھاشا بیان کی ہے کہ ایک مسلمان کو
कैसा होना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को कैसा होना चाहिए। हम सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आपके फॉलोअर्स हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कुछ ए उम्मत मुहम्मदिया, तुम भलाई वाली उम्मत हो। उम्मत कहते हैं ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी लोगों के समूह को, इंसानों को, एक समूह को क्या कहते हैं, मजमूए को उम्मत कहते हैं। तो हम जो उम्मत हैं, हम एक इंसानों का गिरोह हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं। हमारे बारे में ये बताया अल्लाह पाक ने कि हमारा टाइटल, हमारा उन्वान है भलाई। क्या जी? भलाई, खैर। हम खैर वाले लोग हैं। जिस तरह यहाँ बड़े बड़े गांव होते हैं, उनमें महल्ले होते हैं, उनमें कहते हैं भाई ये मोहल्ला लोहारों का है। कौन का मोहल्ला है? ये लोहारों का मोहल्ला है। तो ऐसे मोहल्लों से क्या होता है कि उनका जो काम जो करते हैं, उस काम की निस्बत से उनका तारुफ और परिचय होता है। तो ऐसे ही हम मुसलमानों का तारुफ, परिचय, इंट्रोडक्शन, अगर इंसानों में भलाई है तो हम अपने रब की बात पर खरे उतर रहे हैं। क्या बताया कि इसको और अहदीस से जो पता लगता है, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही कि तुम उस वक्त तक पूरे मोमिन, पूरे मुसलमान, पक्के मुसलमान नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे हाथ से और तुम्हारी जबान से तुम्हारा पड़ोसी महफूज ना हो। यानी मेरा जो पड़ोसी है, अब वो पड़ोसी घर के बराबर का भी हो सकता है। क्लास में आप बैठे हुए हैं और आपके करीब में बेंच में आप दो साथी बैठे, तो वो आपका पड़ोसी बन गया। ऐसी दूसरा करीब वाला पड़ोसी है, पीछे वाला, आगे वाला। यहां तक पड़ोस के बारे में 40 घर तक के लिए कहा है। तो अब क्लास में तो सारे पड़ोसी हो गए भाई, समझे भाई। अब उन पड़ोसियों में अब्दुल रहमान भी है भाई, उनमें मंगल सिंह भी है, उनमें बस्करी का घर भी आ जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स में होते हैं, उनमें कविता भी बैठी हुई है, मनीषा भी बैठी हुई है। तो पड़ोसी कोई भी हो सकता है। तो अगर हम मोमिन हैं, अल्लाह के मानने वाले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो हमारे पड़ोसी को अगर हमारे बारे में ये ख्याल है, उसका यकीन है कि ये अब्दुल्ला इतना अच्छा है, ना तो इसके जबान के बुत और ना इसकी जो ताकत है, ताकत से, इसके हाथ से, इसके माल की ताकत, इसके ओहदों की ताकत। बाल बच्चे मॉनिटर हो जाते हैं, क्लास के सीनियर्स हो जाते हैं, तो उसका ओहदा है, उससे मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर उसका यकीन है हमारे पड़ोसी का, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, तो हम फिर पूरे मोमिन हैं, हम भलाई वाले लोग हैं। लोग हमसे भलाई की उम्मीद कर रहे हैं, तो हम जो है इस आयत पे खरे उतर रहे हैं, तारीफ में खरे उतर रहे हैं। और इसको और तफसील समझ लीजिए कि पहले लोग ये सोचते थे कि जब रास्ते में कोई कांटा पत्थर पड़ा होता था, ठीक है, और तो लोग सोच रहे थे कि भाई यहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, यहाँ से कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं गुजरा है, इसलिए भाई ये कांटा पत्थर पड़ा हुआ है। अगर मुसलमान गुजरता तो ऐसा नहीं होता। तो अगर ये ख्याल हमारे मुल्क के रहने वाले, हमारे पड़ोसियों को, चाहे वो कोई भी है, हमारे बारे में है, तो हम फिर सच्चे उम्मती हैं। अगर ये ख्याल नहीं है मेरे भाई और बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, हम सबको ये बनाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि भाई हम जो यहाँ दुनिया में आए हैं, एक सजा के तौर पर आए हैं। हुजूर ने फरमाया अद्दुनिया सिजुल मुमिन, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, जेल है। अब यहाँ पे जब अल्लाह ने हम सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, क्यों भेजा था? कि जन्नत में भूल हो गई। हम अपने घर में रहते थे, जन्नत में
ہمارے دادا آدم علیہ السلام، تو وہاں پہ اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، شیطان مردود نے بہکا لیا اور وہ پھل کھوا دیا، تو وہاں سے شیطان کو بھی اور بابا آدم علیہ السلام کو سب کو دنیا میں اللہ نے ڈال دیا، اور یہ کہا کہ جب جو بھی تم میں سے، جنات میں سے، انسانوں میں سے میرے حکموں کی پابندی کر کے آئیں گے ان کو گھر واپسی کریں گے۔ کیا کریں گے ان کو؟ تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ اپنے گھر واپس جانے کے لیے، ہاں، اگر ہم نے یہاں پہ رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کی، نبی کے حکموں کی پابندی نہیں کی، کیونکہ نبی وما ینطق عن الہویٰ، اللہ نے بتایا کہ میرے نبی اپنے جی سے گھڑ کے نہیں بولتے، جو اللہ بھیجتے وہ بولتے ہیں، تو ہم نے یہاں پابندی نہیں کی تو بھائی گھر واپسی نہیں ہوگی، جنت میں نہیں جا سکتے، ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے بھائی، اور جہاں آگ ہی آگ ہے، اس دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز آگ ہے، اتنے بڑے لمبے چوڑے جسم ہو جائیں گے، 3 میل، یعنی 3 میل کا مطلب 6 کلومیٹر لمبے چوڑے جسم ہو جائیں گے، 70 جگہ سے جل رہے ہوں گے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، نئی کھال بن رہی ہوں گی، نئی آنتیں بن رہی ہوں گی، آنکھیں بن رہی ہوں گی، لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی۔ تو اس جہنم سے بچنے کے لیے اور اپنے گھر واپس جانے کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں پابندی کرنی ہوگی اور اپنی تربیت کرنی ہوگی، اور ہمیں ایسے بھلا بننا ہوگا، ہمارے لیے فرض ہے، کمپلسری ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بھلائی سوچیں۔ اب یہ دور ہو چکا ہے کچھ جگہ پہ کہ لوگ ہمارے پڑوس میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم نے نبی کی اخلاق، نبی کے عادات جو ہمیں سکھائے تھے وہ ہم نے بھی چھوڑ دیے، ہمارے ماں باپ نے بھی چھوڑ دیے۔ تو اس لیے دیکھیے ایک کہاوت ہے، جب جاگے جبھی سویرا۔ اللہ نے اسلام میں ایک دولت دی ہے، وہ دی ہے توبہ کی۔ کس کی دی ہے بھائی؟ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، اے اللہ آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، اب جو ہو گیا ہو گیا، آج کے بعد ہم آپ کا حکم مانیں گے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے، اب ہمیں معاف کر دیں، تو اللہ بھی تیار ہے گلا لگانے کے لیے، اور اللہ پاک ایسا کر دیتا توبہ سے جیسے آج ہی آپ کا پیدا ہوا ہو، بالکل معصوم کر دیتے توبہ کرنے سے۔ تو اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، نئی زندگی آج سے شروع کرتے ہیں، اور دین کی مجالس کا یہ بھی ہے احادیث میں کہ جب دین کی مجلسیں لگتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، تو اس پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے مجلس کے بیٹھنے والوں، تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا، اور تم بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی دین کی مجلس چاہے چھوٹی میں بیٹھے ہم بڑی میں بیٹھے، ہر ایک مجلس میں میرے بزرگوں بھائیوں یہی وعدہ اللہ پاک کا ہے۔ تو اب ہمیں موقع ملا ہے، اللہ ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے، تو ہم توبہ کریں کہ اللہ آج کے بعد اللہ آپ کا حکم مانیں گے اور آپ کے نبی کا حکم مانیں گے۔ تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو ہم بھائی اب کب گھر واپسی ہو جاوے، کب اللہ کا بلاوا آ جاوے، ہم دیکھ رہے ہیں بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، ادھیڑ عمر کے بھی جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک قصہ ملتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ یہ بغداد میں رہتے تھے، بہت بڑے دانا اور عقل مند آدمی تھے، لیکن مجنون اور پاگل بنے پھرتے تھے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات تھی ان کے یہاں پہ، تو وہ دیکھ رہے کچھ بچے بادام اور اخروٹ سے کھیل رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کنچے کھیلتے ہیں بچے، تو اخروٹ گول ہوتا تو بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچہ کنارے کھڑے ہو کر میدان پہ رو رہا ہے، تو بہلول نے کہا کہ بیٹے کیا آپ بھی کھیلنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے بھی بادام اخروٹ لا دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو سراپا بھلا ہی ہوتے تھے نا مسلمان۔ انہوں نے کہا کہ بڈھے کیا اللہ نے ہم کو کھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ بہلول کو بڑا جھٹکا لگا کہ میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، آج اس بچے ہی مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے پھر ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے ہم کو علم سیکھنے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انہوں نے بہت سارے شعر پڑھے اور نصیحتیں کی، یہاں تک کہ بہلول بے ہوش ہو کے گر پڑے۔
ہاں. تو جب ہوش آیا تو بچہ جا چکا تھا. تو پوچھا کہ بچہ کون تھا؟ کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ یہ پھول کون سے باغ کا ہے. ہاں. تو میرے بھائیوں، تو اس کے بعد محلول نے ایک بات اور پوچھی سے بچے، بیٹے تیرے اندر یہ فکر کیسے پیدا ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میری امی آگ جلاتی ہیں چولہے میں تو وہ پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں اور اس کے بعد جب آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے جلنا تو اس کے اوپر بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں. تو مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں میں جہنم میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ رکھ دیا نہ جاؤں. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس زمانے کے جو مسلمان تھے ایسا فکر تھا. تو یہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہو رہا؟ اب اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی تربیت ہوتی تھی، ان کی اصلاح ہوتی تھی، ان کے ماں باپ بھی اپنی اصلاح کراتے تھے. اب ہمارا بیڑا گرک یہ ہو رہا ہے کہ نہ تو ماں باپ اصلاح کرانے کو تیار ہیں اور نہ بچے کرانے کو تیار ہیں. لیکن آپ حضرات جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، آئے ہیں، تو آپ تو تیار ہیں نا بھائی سیکھنے کے لیے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہمیں جو ہمارے سارے انسانوں کے ہمدرد ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اترادھیکاری ہیں. نبیوں کے اترادھیکاری، ان کے وارث، ان کی جائیداد کے وارث کون ہیں؟ علماء. یہ مولوی صاحب ہیں. تو ہم نے جن مولوی صاحب پہ یقین کیا ہے، حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ اور ان کی پوری جو ٹیم ہے، جماعت ہے، تو وہ ہمارے سچے ہمدرد ہیں. تو ان حضرات کے یہاں پہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. اگر اس سسٹم کو ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں تو ہماری تربیت انڈائریکٹ وے میں ہوتی جائے گی. ہم نیک، ایک سچے، ایماندار، اور جو میں نے ابھی تعریف بیان کی تھی جو کہ ہم سراپا بھلائی ہیں، بھلے باتوں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اور پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بال تک نبی کے رنگ میں رنگے رہنے والے. تو یہ جو نظام ہے، تربیت کا ایک نظام ہے، نظام الدین سے جو چل رہا ہے، وہ ہے دعوت تبلیغ کا نام اس کو دیا جاتا ہے. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے خاص طور سے اسٹوڈنٹس کو کہ بھئی یہ جو 5 کام ہیں مسجد وار جماعت کے، کہ آپ سب مسجد وار جماعت کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں. تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں ایک مشورہ ہوتا ہے، جیسے ہماری اس مسجد میں عشاء کے بعد مشورہ ہوتا ہے. تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ سب نے توبہ کی دل میں، کسی نے زبان سے کیے کہ اللہ آج کے بعد مانیں گے، تو سب کے سب مشورے میں جڑا کریں. اس کے بعد میں اس مشورہ کے تحت ملاقاتیں ہوتی ہیں، یعنی دین کی دعوت دی جاتی ہے مسلمانوں کو، خاص طور سے مسجد کی آبادی کی محنت ہوتی ہے، اس میں جڑیں. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محنت تو ہو رہی 10-20 منٹ، لیکن 2.5 گھنٹے کے لیے کہا. تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے ہم انفرادی، اکیلے میں دعوت دیں. اگر ہم دن رات میں 25 لوگوں سے، چھوٹوں سے بڑوں سے، کسی سے نماز کی کہا، کسی سے سچ بولنے کی کہا، کسی سے زکوٰۃ دینے کی کہا، کسی سے بھائی جوا کھیلنے سے بچنے کے لیے کہا، جو بھی ہم بھلی بات کہتے ہیں وہ ہر ایک کی دعوت ہے، سمجھے؟ تو 25 لوگوں سے اگر ہم نے باتیں کر لی تو ہمارا 2.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے. تو مشورہ، ملاقاتیں. تیسرا کام ہے گشت کرنا، ایک اپنی مسجد کا گشت اور ایک پڑوس کی مسجد کا گشت. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گئے. چوتھا کام ہے تعلیم. ایک مسجد میں تعلیم اگر نمبر آ جائے کرنے کا تو کریں، ورنہ تو سنیں. تو ہر مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے. اور گھر کی تعلیم، گھر کی تعلیم میں بیٹھنا اور اس کو کرنا، یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے اور اسٹوڈنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ فضائل اعمال کی جو کتابیں ہمارے پاس ہے، فضائل اعمال کا پہلا حصہ، فضائل اعمال کا دوسرا حصہ اور منتخب احادیث، یہ 3 کتاب مرکز نظام الدین سے طے ہیں کہ ان کی تعلیم ہم باری باری سے اپنے گھروں میں کریں اور اس میں 5 اعمال کے ساتھ کریں. شروع میں تو قرآن کا حلقہ لگائیں. جیسے پہل کے دن ہم نے سورہ فاتحہ الحمد شریف کو، جس کو اچھا یاد ہے وہ سنائیں اور دوسروں کی سنیں، اور کوئی غلطی ہو تو اس کو بتائیں. اس کے بعد میں یہ جو پہل کے دن، جیسے پہلے دن ہم نے منتخب احادیث لے لی، تو اس میں بھی 6 جو نمبر ہے ہمارے دعوت تبلیغ کے، ایمان، نماز، علم و ذکر،
اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت تبلیغ. تو اس میں سے ایک ایک دو دو حدیث قرآن کی آیت کے ترجمے کم سے کم 10-12 منٹ ہم اس میں سے تعلیم کریں. اس کے بعد ان 6 نمبروں کا مذاکرہ کریں. جو 6 نمبر ہے یہ ہمارے ہر ایک کو، ہماری ماں کو بھی، بہن کو بھی، بھائی کو بھی، دادا کو بھی، سب کو آنے چاہیے. کیونکہ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم آخری نبی کے امتی ہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم ہر وقت، چاہے ہم اسکول میں ہیں، چاہے ہم گھر میں ہیں، راستوں میں ہیں، بس میں ہیں، ہر وقت اللہ کے دین کے داعی ہیں، اللہ کے دین کے پرچارک ہیں. لوگوں کی آنکھیں ہماری طرف گڑی ہوئی ہیں، وہ ہم سے سوال کر رہی ہیں، بھائی آپ نے ٹوپی کیوں پہن رکھی ہے؟ بھائی آپ نے ٹخنوں سے اوپر پاجامہ کیوں کر رکھا ہے؟ تو ہم تو پرچارک ہیں دین کے. تو ان سوالات کے جواب دینے کے لیے آپ پہ بولنا آنا چاہیے. اگر یہ 6 نمبر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو دعوت دینی آ جائے گی. کیا بھائی؟ دعوت دینی آ جائے گی. تو ہم سب مردوں عورتوں سب کے ذمے. اور اگلا کام کرنا ہے تعلیم کے اندر تشکیل کرنا، کہ بھئی اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جو بڑے حضرات ہیں وہ 4 مہینے لگائیں، اور جو ماں بہنیں وہ 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں، اپنے محرم مردوں کے ساتھ، اپنے شوہر، بیٹے، بھائی کے ساتھ. اور دن کے 3 بار 3 دن لگ گئے، وہ 10 دن کے لیے جائیں. پھر وہ آگے ان کا چلے کا سبق ہے. تو ان کی جس ترتیب گھر میں تشکیل کریں روزانہ لکھت میں، ان کے ارادے کرائیں. جن کے 4 مہینے وہ 4 مہینے کے ارادے کرائیں. کب جائیں گے ابو آپ؟ بھائی آپ کب جائیں گے؟ تو ارادے کریں گے جی ہم بقرعید بعد جائیں گے، عید بعد جائیں گے. اور جو سکول کے جو بچے ہیں ان کا نظام یہ ہے کہ جب وہ 15 سال کے ہو جائیں. اب کئی بار بچے 8ویں کلاس میں 15 سال کے ہوتے ہیں، وہ لیٹ سے نام لکھواتے ہیں، حالانکہ 14 سال کے ہوتے ہیں. تو 15 سال کے ہو جائے تو ہمارے ہر مہینے 3 دن لگنے شروع ہو جانے چاہیے. کیا بھائی؟ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو سارے سرکاری اسکولوں کے بچے ہیں، پرائیویٹس کا تو نظام الگ ہوتا ہے. سرکاری اسکولز میں ہمارے ہریانے میں سیکنڈ جو سیٹرڈے ہوتا ہے اس کی چھٹی ہوتی ہے، سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے. جمعہ کے دن آپ اسکول چلے جائیں اور جمعہ کے آنے کے بعد میں جماعت میں جائیں. اب ہم نے بھی اسی طرح نظام بنایا. میں بھی ٹیچنگ کرتا ہوں اسکول میں، تو اس میں ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے اپنے اسکول سے آ کے. اور اب آج سیٹرڈے کی چھٹی، کل سنڈے کی، آج سنڈے کی چھٹی، کل اور جو سیٹرڈے کی چھٹی تھی، اور جو پیر کے دن منڈے کو، سوموار کو ہم اپنے اسکول اٹینڈ کر لیں گے جا کے. تو آپ بھی اس طرح کریں. حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو چھٹیوں میں تو چھوڑو مت، اور جب چھٹی نہیں ہے تو چھیڑو مت. سمجھے بھائی؟ یعنی چھٹی ہماری اللہ کے راستے میں لگنی چاہیے. تو بہت آسانی سے آپ کے 3 دن لگ جائیں گے. اللہ نے آسانی کر رکھی ہے. اور سال میں چلہ لگنا چاہیے. اب چلہ کب لگے گا؟ جو گرمیوں کی چھٹی آتی ہے ان میں ہم بھی لگاتے ہیں. اگر چلہ بھی نہیں لگ پا رہا تو 1 مہینہ تو لگاؤ. کیا کریں؟ 1 مہینہ تو لگائیے آپ. ہاں. اور اس کے لیے ہوتا ہے کہ آس پاس جماعت رہتی ہیں تو روزانہ سکول آئے جائے، ایسے بھی چلہ لگتا ہے. 10 دن کا جو باقی بچ جاتے ہیں یہ شروع میں لگا لیتے ہیں. تو آسانیاں بہت ہیں. تو اگر آپ اس نظام کے تحت اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں تو واپس بھائی جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر نہیں ڈھالا، اور یہ دین ہمیں ہر ہمارے فیلڈ میں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اچھے ڈاکٹر بنیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہم اچھے انجینئر بنے، کہ ہاں بھائی اس پہ کام کرائیں گے. ان ڈاکٹر وہ جائے، وہ نا عبد الغفور جو ڈاکٹر ہے بڑے اچھے سے دیکھتے ہیں، بڑا جو سلیقے سے اور بڑا ذمہ داری سے جو ہے وہ ہمیں دوائیں دیتے ہیں. تو ایسا لوگوں کو گمان ہو. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم روپے کمانے کے لیے کام نہیں کریں گے. کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کریں گے. ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے، بھینس خریدتے ہیں دودھ کے لیے، لیکن اس کے ساتھ اور چیزیں بھی آتی ہیں. گوبر بھی آتا ہے، اس سے اپلے بنتے ہیں اور کھانا پکتا ہے. اسی طرح سے ہم ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، اچھے بنیں گے. روپے تو کمیں گے بھائی، لیکن ہمیں کیا کہ اللہ نے حلال روزی کھانے کا اور حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے. تو حلال روزی ہم تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر بن رہے ہیں بھائی، تاکہ حلال روزی کھائیں. انجینئر بن رہے ہیں. اب اس کے ساتھ بھائی کیا ہے کہ روزی بھی آئے گی، اور جو لوگوں کی دعائیں جو ملیں گی آپ کو، کیا ملیں گی؟ ابھی ڈاکٹر ایک خدمت کا بہت بڑا شعبہ، بلکہ زندگی کے جتنے بھی فیلڈز ہیں کام کرنے کے، یہ سارے ہی خدمت کے شعبے ہیں.
ایک موچی ہے نا وہ بھی خدمت کر رہا ہے. اگر کسی کی جوتی کو وہ بڑے سلیقے سے اور دو میٹھی بات کر دے تو بار بار اس کے پاس جانے کو من کرتا ہے نا. تو بھائی اس لیے ہم جس بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں روزی تو کمانی ہے تو وہاں پہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو لے کے جائیں اور وہ سیکھے جائیں گے بار بار اللہ کے راستے میں نکلنے سے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت. یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم جنت والے اعمال کو سیکھ پائیں گے. تو بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب بتائیے اگلا جو مہینہ آ رہا ہے کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ اکتوبر کا آ رہا ہے. تو اس میں مہینے کے دوسرے جو جمعہ آئے گا سیٹرڈے آئے گا سیٹرڈے سنیچر کا دن آئے گا تو کون کون 3 دن لگائیں گے؟ جی بتاؤ ڈائری رکھیے میرے. ہاں مہینے کا جو دوسرا اب تو نکل گیا بھائی. ہاں اور 5 کام میں تو جڑنا ہے. گشت میں کون کون جڑے گا؟ ماشاء اللہ. اور تعلیم میں کون کون جڑے گا؟ تو مشورے میں تعلیم میں اور مہینے کے 3 دن کے لیے بتائیے. چلو جلدی کو